السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، ترجمہ تفسیر القرآن الکریم سبق نمبر 58 آیت 187 تا 188۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم ہن لباس لکم وانتم لباس لہن علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم فتاب علیکم وعفا عنکم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله لكم آياته للناس لعلهم يتقون ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون۔ تمہارے لیے روزے کی رات اپنی عورتوں سے صحبت کرنا حلال کر دیا گیا ہے۔ وہ تمہارے لیے لباس ہیں اور تم ان کے لیے لباس ہو۔ اللہ تعالیٰ نے جان لیا کہ بے شک تم اپنی جانوں کی خیانت کرتے تھے، اللہ نے تم پر مہربانی فرمائی اور تمہیں معاف کر دیا، تو اب ان سے مباشرت کرو اور طلب کرو جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے لکھا ہے، اور کھاؤ اور پیو یہاں تک کہ تمہارے لیے سیاہ دھاگے سے سفید دھاگا فجر کا خوب ظاہر ہو جائے۔ پھر روزے کو رات تک پورا کرو اور ان سے مباشرت مت کرو جبکہ تم مسجدوں میں معتکف ہو۔ یہ اللہ تعالیٰ کی حدیں ہیں، سو ان کے قریب نہ جاؤ۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنی آیات لوگوں کے لیے کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ وہ بچ جائیں، اور اپنے مال آپس میں باطل طریقے سے مت کھاؤ اور نہ انہیں حاکموں کی طرف لے جاؤ تاکہ لوگوں کے مالوں میں سے ایک حصہ گناہ کے ساتھ کھا جاؤ حالانکہ تم جانتے ہو۔ احلّہ حلال کر دیا گیا ہے، لکم تمہارے لیے، لیلۃ الصیام روزے کی رات کو، الرفث صحبت کرنا، الی نسائکم اپنی بیویوں کے ساتھ، ہننا وہ بیویاں تمہاری،
لباسن لباس ہیں، لکم تمہارے لیے، وانتم اور تم لباسن لباس ہو، لہنہ ان کے لیے یعنی اپنی بیویوں کے لیے۔ علم اللہ جان لیا اللہ تعالیٰ نے، انکم کہ بے شک تم کنتم تھے، تختانون خیانت کرتے، انفسکم اپنے نفسوں کی، فتابا تو اللہ نے توجہ فرمائی، علیکم تم پر، وعفا اور معاف کر دیا، انکم تمہیں، فالآن لہذا اب، باشروہن تو مباشرت کرو ان سے، وابتغوا اور تلاش کرو، ما اس کو جو کتب اللہ لکھ دیا ہے اللہ تعالیٰ نے، لکم تمہارے لیے، وَكُلُوا اور تم کھاؤ، وَاشْرَبُوا اور پیو، حتیٰ کہ یتبین ظاہر ہو جائے، لکم تمہارے واسطے، الخیط دھاری، الابید سفید، من الخیط الاسود سفید دھاری سے، من الفجر فجر کی، من الخیط الاسود سیاہ دھاری سے، من الفجر فجر کی، ثم پھر، اتمو تم پورا کرو، الصیام روزے کو، الی اللیل رات تک، ولا تباشروہن اور نہ تم مباشرت کرو ان عورتوں سے، وانتم جبکہ تم عاکفون اعتکاف کرنے والے ہو، فی المساجد مسجدوں میں، تلک حدود اللہ یہ اللہ تعالیٰ کی حدیں ہیں، فلا تقربوها سو مت تم قریب جاؤ ان کے، کذالک اسی طرح، یبین بیان کرتا ہے اللہ تعالیٰ، آیات ہی اپنی آیتیں، للناس لوگوں کے لیے، لعلہم شاید کہ وہ یتقون متقی بن جائیں، ولا تاکلوا اور نہ تم کھاؤ، اموالکم اپنے مال، بینکم آپس میں، بالباطل ناجائز طریقے سے، وتدلوا اور نہ تم لے جاؤ، بہا ان کو، الی الحکام حاکموں کی طرف، لتاکلوا تاکہ تم کھاؤ، فریقاً کچھ حصہ، من اموال الناس لوگوں کے مالوں سے، بالاسم گناہ کے ساتھ، وانتم حالانکہ تم تعلمون جانتے ہو۔ ان آیات بینات میں اللہ مستوی علی العرش نے پیارے بھائیوں ہمیں یہ بتلایا کہ روزے کی رات، رمضان کی راتیں، خاوند کا بیوی سے صحبت یعنی ہم بستری کرنا یہ حلال کر دیا گیا ہے، اور اللہ رب العالمین نے فرمایا بیویاں خاوندوں کا لباس ہیں اور خاوند اپنی بیویوں کا لباس ہیں۔ اس آیت کا پس منظر یہ ہے، جیسا کہ ابن کثیر وغیرہ میں ابتدا میں شروع اسلام میں رمضان کے روزے جب فرض ہوئے تو روزہ کھولنے سے لے کر صرف نماز عشاء تک کھانا پینا اور بیوی سے صحبت کرنا جائز تھا۔ اگر کوئی شخص عشاء کی نماز پڑھ لیتا تو اس کے بعد کھانا پینا اور بیوی سے ہم بستری کرنا یہ ختم ہو جاتا، اور اگر وہ اس سے پہلے عشاء سے پہلے ہی سو جاتا تو اس صورت میں بھی اس کا روزہ شروع ہو جاتا، پھر اگلے روز افطار یعنی سورج غروب ہونے تک کھانا بھی پینا بھی اور ہم بستری کرنا بھی حرام ہو جاتا۔ بعض لوگ ضبط نہ کر سکتے اور رات میں بیویوں سے ہم بستری کر لیتے، تو ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں لوگ جب عشاء کی نماز پڑھ لیتے تو ان کے اوپر کھانا پینا اور بیویاں حرام ہو جاتی اور وہ اگلی شام تک کے لیے روزے دار ہو جاتے۔ اللہ نے اس چیز کو ختم کیا اور یہ آیت نازل فرما دی۔ ابو داؤد حدیث نمبر 2313۔
پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک انصاری صحابی جو کہ دن بھر روزے کی حالت میں کھیتوں میں کام کرتے رہے، افطاری وقت گھر آئے، بیوی سے پوچھنے لگے کچھ کھانے کے لیے ہے؟ بیگم نے جواب دیا کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، مگر آپ ٹھہریے میں پڑوسیوں سے کچھ لے کر آتی ہوں۔ بیوی پڑوسیوں سے کچھ لینے چلی گئی اور پیچھے اس انصاری صحابی کو جو ہے وہ ان کی آنکھ لگ گئی اور وہ سو گئے۔ بیوی نے واپس آ کر دیکھا کہ خاوند تو نیند میں ہے۔ اب جب وہ سو گیا تھا تو اس کا روزہ کنٹینیو ہوا اور اس کے لیے اب کھانا پینا اگلے دن افطاری تک حرام ہو چکا تھا۔ جب اگلا دن آیا ابھی آدھا دن بھی نہیں گزرا تھا کہ یہ صحابی کمزوری کی وجہ سے غش کھا گئے۔ اس بات کا علم جب پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ہوا تو یہ آیت نازل ہوئی کہ تمہارے لیے روزے کی رات بیویوں سے ہم بستری کرنا، کھانا پینا حلال کر دیا گیا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1915، ابو داؤد 2314۔ تو اب اللہ رب العالمین نے اجازت دے دی کہ جب بندہ روزہ افطار کر لیتا پوری رات اس کے لیے حلال کر دی گئی۔ وہ رات بھر بیوی سے جب بھی ہم بستری کرنا چاہے یا رات بھر جتنا مزید کھانا پینا چاہے اس کی اجازت عام ہوئی، اور چاہے وہ رات میں نیند کرتا رہے، جاگتا رہے، سوتا رہے، جاگتا رہے، اللہ رب العالمین نے رات کو، رمضان کی رات کو جو ہے وہ حلال بنا دیا۔ تو پیارے بھائیو، ایک وہ وقت تھا اور ایک آج یہ وقت ہے کہ اللہ نے بعد میں ہمیں سہولت عطا کر دی، لیکن آج بھی ہم اپنا حال دیکھیں، ہم میں سے اکثریت مسلمان جو بغیر ریزن، بغیر وجہ، بغیر عذر کے روزہ نہیں رکھتے، ایک وہ بھی مسلمان تھے اور ایک ہم بھی مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں کہ ان کی رات بھی روزے میں ہوتی، ان کا دن بھی روزے میں ہوتا، اور ہماری طرح وہ ایسیوں میں، پنکھوں میں، ٹھنڈکوں میں سونے والے بھی نہ ہوتے، دن بھر کھیتوں میں کام کرتے، دیہاڑی مزدوری کرتے، لیکن اس کے باوجود روزہ بھی رکھتے اور ان کی رات بھی روزے میں ہوتی کہ ادھر غروب آفتاب پر افطاری کی، زیادہ سے زیادہ ان کو کھانے پینے اور ہم بستری کرنا جو الاؤڈ تھا، اجازت تھی، وہ نماز عشاء تک، اور اگر اس بیچ وہ سو جاتے تو ان کا روزہ پھر سے کنٹینیو ہو جاتا اگلے دن کے سورج کے غروب ہونے تک، افطاری تک۔ اور ایک آج ہم بھی ہیں تو ہم دیکھ لیں کہ اللہ نے ہمارے لیے پوری رات حلال کر دی ہے، جتنا مرضی آئے کھائیں پیئیں، سو جائیں پھر اٹھ جائیں، پھر سو جائیں پھر اٹھ جائیں، شادی شدہ اپنی بیویوں کے ساتھ ہم بستری کرتا رہے، پوری رات ہمارے لیے رخصت عام ہے۔ لیکن افسوس کہ ہم پھر بھی روزہ نہیں رکھتے، تو اللہ رب العالمین ہمیں روزہ داروں میں سے بنائے، نکمے، نالائق اور گنہگار لوگوں میں سے اللہ ہمیں نہ بنائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا میاں بیوی ایک دوسرے کا لباس ہیں، اور جس طرح لباس سے بندے کا جسم چھپا ہوا نہیں ہوتا، اسی طرح میاں بیوی سے بھی ایک دوسرے کا جسم چھپا ہوا نہیں ہوتا۔ تو میاں بیوی بھی اپنے خاوند بیوی کو اور بیوی خاوند کو بے لباس پوری طرح دیکھ سکتا ہے، کیونکہ یہ ایک دوسرے کے لباس ہیں۔ اس لیے اماں جی سید عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ میں اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی برتن سے غسل کیا کرتے جو میرے اور آپ کے درمیان میں ہوتا، جبکہ ہم دونوں جنبی ہوتے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 299۔ اور اسی طرح ایک اور روایت بیان کی جاتی ہے، لیکن وہ روایت سندن ضعیف ہے، ابن ماجہ کی 668 نمبر کی روایت، جس کی راویہ ہے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا۔
اس روایت میں عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے کبھی نبی علیہ السلام کی شرمگاہ نہیں دیکھی. یہ روایت سندن ضعیف ہے. حضرت عائشہ کی روایت بخاری میں کہ میں اور پیارے نبی ایک ہی برتن سے، ایک ہی ٹب بالٹی سے غسل کیا کرتے، اور قرآن پاک نے فرمایا میاں بیوی ایک دوسرے کا لباس ہے، تو لباس سے جسم کا کوئی حصہ چھپا ہوا نہیں ہے. پھر اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ تم جو ہے وہ اللہ رب العالمین سے سوال کرو، اللہ نے جو تمہارے لیے لکھا ہے اللہ سے وہ مانگو. اس کا کیا مطلب ہے؟ میاں بیوی کی ہم بستری میں، شادی شدہ جوڑے میں صرف صحبت کی لذت حاصل کرنا ہی نہیں ہوتا کہ میاں بیوی آپس میں سیکس کریں، محبت کریں، پیار کریں، ہم بستری کریں. صرف صحبت اور لذت اور سیکس ہی سب کا سب نہیں ہے، بلکہ اللہ نے فرمایا طلب کرو، مانگو جو اللہ نے تمہارے لیے لکھا ہے. اس طلب کرنے مانگنے سے کیا مراد ہے؟ اللہ سے نیک اولاد کا سوال کرنا. ربی حبلی من الصالحین، ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین. اے اللہ ہمیں نیک اولاد بھی عطا فرما. پتہ چلا کہ میاں بیوی کے ہم بستری کرنے کا صرف لذت حاصل کرنا ہی مقصد نہیں ہے، بلکہ اس تھوڑی سی لذت کے پیچھے ایک بہت بڑا عظیم مقصد موجود ہے. اور وہ عظیم مقصد کیا ہے؟ وہ ہے اللہ سے نیک اولاد کا سوال کرنا. ربی حبلی من الصالحین، اے اللہ مجھے نیک اولاد عطا فرما. ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، اے اللہ ہمیں نیک اولاد عطا فرما. تو ہم بستری کا مقصد صرف لذت اور سیکس تک محدود نہیں ہے، لیکن آج ہزاروں کی تعداد میں مسلمان ہیں. ہم میاں بیوی کے تعلق کو صرف ہم نے سیکس تک، ہم بستری تک محدود کر دیا ہے، اور اولاد کا دور دور تک کوئی سوچنا نہیں ہوتا. اس لیے کیا ہوتا ہے کہ خاوند اور بیوی ہیں، ہم بستری کر رہے ہیں لیکن بیچ میں کنڈوم کو لے کر آ جائیں گے. اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں طلب کرو جو اللہ نے تمہارے لیے لکھا ہے. جب میاں بیوی ہم بستری کریں تو بندے کو چاہیے اللہ سے دعا کرے، اے اللہ مجھے نیک اولاد عطا فرما. یہ ہم بستری کتنے وقت کا دورانیہ ہے؟ ایک معمولی سا ٹائم، ایک تھوڑا سا وقت، اور اس کے نتیجے میں جو اولاد مل جائے سبحان اللہ وہ ایسی لذت ہے کہ اس جیسی لذتیں ملتی ہی نہیں ہیں. یہ اولاد ہمارے لیے ہماری دنیا میں ہمارے بڑھاپے کا سہارا، ہمارے مرنے کے بعد یہ اولاد ہی ہے. ہم مر جائیں گے مگر ہماری اولاد کی وجہ سے پیارے بھائیوں اور بہنوں ہمارا اکاؤنٹ اوپن رہے گا، ہمارا اکاؤنٹ بند نہیں ہوگا. اور وہ کیا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحیح مسلم میں فرماتے ہیں جب بندہ مر جاتا ہے اس کا سلسلہ اعمال منقطع ہو جاتا ہے سوائے 3 چیزوں کے، جن میں سے کون سی ہے؟ نیک اولاد جو ماں باپ کے لیے دعا کرے. تو یہ اولاد کہاں آتی ہے؟ جب خاوند بیوی ہم بستری کرتے ہیں تو ہم بستری کا مقصد صرف وقتی لذت اور سیکس نہیں، بلکہ طلب کرو جو اللہ نے تمہارے لیے لکھا. اللہ سے اولاد مانگو. اولاد مانگنی ہے تو پھر بیچ میں کنڈوم کو نہیں لانا. اللہ سے زیادہ اولاد کا سوال کرو. یہ اولاد دنیا میں بھی سہارا ہوگی، مرنے کے بعد بھی ہمارے لیے ہمارے اکاؤنٹ کے اوپن رہنے کا سبب بنے گی. اولاد دعا کرے گی، ہمیں ہماری اولاد کی دعاؤں کا اثر قبر میں بھی ملے گا، آخرت کے اندر بھی ملے گا، قیامت کے اندر بھی عطا کرے گا اللہ سبحانہ و تعالی. لیکن ہم نے وہ باقی مقصد زیرو کر دیے، کنڈوم کو بیچ میں لا کر صرف لذت اور سیکس تک اپنے آپ کو محدود کر دیا، جبکہ یہ ایک وقت تک ہے. آج ہم جوان ہیں، کل ہم بوڑھے اور بیکار ہو جائیں گے. اور اگر اس تعلق سے اللہ نے ہمارے لیے اولاد عطا کر دی اللہ نے ہمیں، تو سبحان اللہ ہم بوڑھے ہو کر بھی کامیاب، مر کر بھی کامیاب ہوں گے. اس لیے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام حضرت ابراہیم بڑی عمر کے بوڑھے ہیں
اور جناب زکریا علیہ السلام بڑی عمر کے بوڑھے ہیں، لیکن اس کے باوجود اللہ سے اولاد کا سوال کرتے ہیں، اولاد مانگتے ہیں۔ اور ہم کیا کرتے ہیں؟ ہماری پوری کوشش ہوتی ہے آنے والی اولاد کو روکا جائے، چھلوں کے ذریعے، انجیکشنوں کے ذریعے، کنڈوموں کے ذریعے اور دیگر بیکار اور نکمے کاموں کے ذریعے۔ پھر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، رات پوری کھاتے رہو پیتے رہو یہاں تک کہ تمہارے لیے سیاہ دھاگے سے سفید دھاگا فجر کا خوب ظاہر ہو جائے۔ اس سے مراد طلوع فجر صبح صادق ہے۔ فجر کے دھاگے سفید دھاگے سے مراد صبح صادق ہے۔ اس سفید دھاگے اور سیاہ دھاگے کے تعلق سے صحابہ کو بھی غلط فہمی ہوئی۔ ایک صحابی نے اپنے سرہانے کے نیچے سفید دھاگا اور سیاہ دھاگا رکھ لیا اور ان کے واضح ہونے کا انتظار کرتا رہا، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اس سے مراد رات کی سیاہی، کالے دھاگے سے مراد رات کی سیاہی ہے، اور اسی طرح سفید دھاگے سے مراد جو ہے وہ طلوع فجر صبح صادق ہے۔ اس سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ صرف عربی ہی کافی نہیں ہے، قرآن سمجھنے کے لیے صرف عربی سیکھ لینا کافی نہیں ہے، ورنہ یہ عرب تھے اور ان کو عربی اچھی طرح آتی تھی۔ قرآن سمجھنے کے لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہونا ضروری اور لازمی ہے۔ پیارے نبی کی حدیث ہوگی تو قرآن صحیح معنوں میں فائدہ دے گا، اور اگر حدیث سے انکار تو سب کچھ سے انکار ہوگا۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا کہ روزے کو رات تک یعنی غروب آفتاب تک پورا کرو، اور فرمایا اللہ رب العالمین نے اعتکاف کے حوالے سے، چونکہ رمضان اور اعتکاف کا آپس میں گہرا تعلق ہے، اور رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف کرنا، تو اللہ نے فرمایا کہ جب بندہ اعتکاف کی حالت میں ہو تو اعتکاف کی حالت میں جو ہے وہ بیوی سے مباشرت نہیں کرے گا، اور بغیر کسی شدید عذر کے وہ اعتکاف کی جگہ سے بھی نہیں نکلے گا۔ اللہ نے حالت اعتکاف میں جو ہے وہ بیوی سے مباشرت کرنے سے بھی منع فرما دیا۔ رمضان سے چونکہ اعتکاف کا خاص تعلق ہے تو اس لیے اعتکاف کے احکام کی طرف بھی توجہ فرما دی۔ اعتکاف کا معنی ہے کہ اپنے آپ کو کسی کے ساتھ یا کسی جگہ روک کر رکھنا۔ اعتکاف میں بیوی سے مباشرت حلال نہیں ہے، نہ مسجد سے نکلنا جائز ہے، سوائے ایسی ضرورت کے کہ جس کے بغیر چارہ نہ ہو۔ اگر مباشرت کرے گا یا مجبوری کے بغیر نکلے گا مسجد سے، اعتکاف باطل ہو جائے گا۔ ہاں، بیوی اپنے خاوند سے جا کر مسجد میں ملاقات کر سکتی ہے، جیسا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج نے کیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 20354۔ تو اعتکاف کی حالت میں بیوی کے ساتھ مباشرت کوئی نہیں کرنی۔ اور پھر اللہ سبحانہ و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ اپنے مال آپس میں باطل طریقے سے مت کھاؤ، اپنے مال باطل طریقے کے ساتھ مت کھاؤ۔ اللہ رب العالمین نے روزوں کے بعد اس آیت کا ذکر فرمایا، یہ بات لے کر آئے روزے کی حالت میں چونکہ بندہ حلال چیزوں کو بھی چھوڑ دیتا ہے، روزے کی حالت میں بندہ حلال چیزوں کو بھی چھوڑ دیتا ہے، تو اللہ نے یہاں حرام چیزوں سے بھی منع کیا۔ جب روزے کی حالت میں حلال منع ہے تو روزہ یا غیر روزے میں حرام چیزیں کیسے حلال ہوں گی؟ اس لیے چاہے وہ جون سے طریقے پر بھی حرام کا مال ہو، آپس میں اپنے مال آپس میں حرام طریقے سے نہیں کھانے۔ اور یہاں اعتکاف کے حوالے سے بھی یہ سن لیجئے کہ اعتکاف جو ہے وہ مسجد میں ہی ہوتا ہے،
عورت ہو یا مرد اعتکاف مسجد میں ہی ہوگا۔ نبی علیہ السلام کی ازواج بھی مسجد میں اعتکاف کیا کرتی تھیں۔ صحیح بخاری 2033۔ اور اسی طرح قرآن پاک نے بھی فرما دیا، اور اسی طرح روزہ رکھنے کے لیے سحری کا مسئلہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سحری کے تعلق سے فرمایا تسحروا فإن فی السحور برکۃ، سحری کھاؤ، بے شک سحری کھانا باعث برکت ہے، بخاری 1923۔ اسی طرح ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ راوی، نبی علیہ السلام نے فرمایا سحری بابرکت کھانا ہے، اسے مت چھوڑو، بھلے پانی کا ایک گھونٹ ہی پی لو، بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے سحری کھانے والوں پر رحمت بھیجتے ہیں، مسند امام احمد ابن حنبل۔ اور اسی طرح سحری کے حوالے سے دیگر احادیث کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سحری کھانے کی ترغیب دی۔ اور اسی طرح پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، ہمارے اور اہل کتاب کے روزے کے درمیان فرق سحری کھانے کا ہے، مسلم 1096۔ لہذا سحری کے وقت کچھ نہ کچھ کھا پی لینا چاہیے۔ اور اسی طرح دیگر حدیث کے اندر افطاری میں جلدی کرنی چاہیے، یعنی جب غروب آفتاب ہو جائے بلا وجہ افطاری لیٹ نہ کریں، اور سحری میں لیٹ کرنا چاہیے، یعنی آخر وقت پر جا کر سحری کرنی چاہیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔